اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا آغاز حکم عبدیت و حکم عبادت سے ہوتا ہے۔ عبدیت و عبادت آمادگی اطاعت کی ہے انسان کے لیے، اور یہ اطاعت بھی اس آیہ کریمہ میں اطاعت رب ہے۔ رب پرورش دینے والی ہستی یا ذات جو ناقص مخلوق کو کمال تک پہنچائے، مرحلہ بے مرحلہ، درجہ بے درجہ، اور اسے اپنے مقصود تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے جو نظام تخلیق کا بنایا ہے، اس کے اندر تخلیق کے نظام سے ہی ربوبیت کے نظام کی ضرورت ثابت ہو جاتی ہے، چونکہ مرحلہ تخلیق میں کسی شے کو اللہ تعالیٰ نے کامل کمال یافتہ نہیں بنایا۔ اس کی خلقت استعداد، قابلیت و صلاحیت سے آغاز کی ہے اور پھر اسے تدریجاً کمال تک پہنچایا ہے۔ یہ عمل دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پرورش کا نظام یا پرورش کا کام۔ خلقت یکساں ہے سب کی تخلیق، لیکن پرورش دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ ایک اشیاء کی پرورش جو اللہ کے ارادہ سے ہوتی ہے، جس میں اشیاء کا اور مخلوقات کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ارادے، تکوینی ارادے کے مطابق وجود میں آتے ہیں اور تدریجاً نظام پرورش کے مطابق پرورش بھی پا لیتے ہیں۔ اور دوسرا انسان ہے کہ جو تخلیق میں دوسری مخلوقات کی مانند مجبور ہے، لیکن پرورش میں آزاد ہے، وہ مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پرورش کا جو نظام بنایا ہے، اس میں انسانی ارادہ اور انسانی اختیار ملحوظ رکھا ہے، بلکہ لازمی شرط ہے کہ انسان نے پرورش کے اصول، قواعد، ضوابط اپنے ارادے و اختیار سے چننے ہیں اور پرورش پانی ہے۔ اس لیے باقی موجودات کو فقط اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب عبد ہے، آت الرحمن عبدا، وہ سب عبد ہیں، لیکن انسان کو حکم ہے کہ عبد بنو، عبد ہو تم۔ باقی مخلوقات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ عبد ہیں۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے
آت الرحمن عبدا، وہ عبد ہیں. انسان کو کہا ہے اعبدو، تو نے عبد بننا ہے، عبدیت اختیار کرنا ہے تو نے. چونکہ باقی مخلوقات موجودات صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہیں، انسان صاحب ارادہ و اختیار ہے. اس لیے یہ عبدیت بھی اس کی ماموریت ہے، امر ہے اس کا، یہ عمل اس نے خود بجا لانا ہے، یہ مقام حاصل کرنا ہے عبدیت کا. اور اسی معنی میں عبد ہیں جس میں باقی کائنات عبد ہے، یعنی وہ مطیع ہیں، اوامر پروردگار جیسے صادر ہوتے ہیں ویسے ہی بجا لاتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سب پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ سب مطیع ہیں، اوامر تکوینی الہی بجا لاتے ہیں، اور انہیں ان اوامر کو ترک کرنے کا یا ان کی مخالفت کا اختیار بھی نہیں ہے، وہ مجبور ہیں اس عبدیت پر. انسان کی عبدیت اختیاری ہے، اور وہ بھی پرورش میں، خلقت میں انسان بھی مجبور ہے، عبد ہے، یعنی اوامر خلقت جو اللہ تعالیٰ نے فرمان تخلیق انسان کے لیے صادر کرنا ہے، اس میں انسان بھی مجبور ہے. پرورش میں آ کر انسان آزاد ہو جاتا ہے، جب اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو تکامل دیتا ہے، کمال تک پہنچاتا ہے تدریجاً، وہاں اس کا اختیار، دائرہ اختیار شروع ہوتا ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خلقت و ربوبیت میں آپس میں تلازم ہے کہ خالق رب ہے، جو خالق نہیں ہے وہ پرورش بھی نہیں دے سکتا، اور جب خالق کے بغیر کوئی پرورش دیتا ہے تو وہ الٹی پرورش دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پرورش کا ایک نمونہ انسان اجرا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے. جیسے جانوروں کو پرورش دیتا ہے، جیسے بندر کو انسان پکڑتا ہے، اسیر بناتا ہے، پھر اس کو اپنی مرضی کی صفات عادات اس کے اندر ایجاد کرتا ہے، اور اس کا نام اس نے بندر کی تربیت یا پرورش رکھا ہوا ہے. چونکہ انسان بندر کا خالق نہیں ہے، قابض ہے، پکڑ لیا ہے اس نے اور اسیر بنا لیا ہے اپنا. اس اسیر کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے، اور یہ نام اس کا اس نے تربیت رکھا ہے، جبکہ یہ مسخ ہے. درست اصطلاح کے مطابق یہ مسخ ہے، نہ کہ تربیت ہے، پرورش نہیں ہے، بلکہ پرورش کے بالکل متضاد عمل ہے. یعنی جو اس کی صلاحیت ہے بندر کی، وہ بڑھانے کے بجائے، اس کو کمال دینے کے بجائے، اس کے اندر وہ عادت خوف اور لالچ کے ذریعے سے ڈالتا ہے جو اس کی طبیعت کے متضاد ہے. اور اس طرح انسان پرورش کرتا ہے. اور انسان جب انسانوں کی پرورش کے لیے نظام بناتا ہے تو ایسے ہی کر رہا ہے جیسے انسان بندر بناتا ہے. بندروں کی طرح وہ لوگ جو خالق نہیں ہیں، وہ بندروں کی طرح ہی باقی انسانوں کو بناتے ہیں، اور اس کا نام تربیت رکھا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مسخ کرتے ہیں، اور اس مسخ کرنے کو تربیت یا پرورش کا نظام دیتے ہیں جو طبیعت و فطرت کے برخلاف ہے. جیسے جاری انسانوں کا اپنا بنایا ہوا پرورشی نظام ہے، تعلیم جس کا سب سے بنیادی حصہ ہے، تہذیب ہے، اور باقی جو رسوماتی یا آبائی یا جو بھی انسانوں کے اندر رائج تربیتی پرورشی نظام ہے، وہ اسی طرح ہے جیسے انسان بندر پالتا ہے یا بندر کی پرورش کرتا ہے، یعنی مسخ کرتا ہے اس کو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ خالق نہیں ہے. انسان کا خالق نہیں ہے، اور جن چیزوں کو بھی انسان رب بنا لیتا ہے وہ اس کے خالق نہیں ہے. پہلی گمراہی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو غیر خالق ہے اسے
انسان رب کا درجہ دے دیتا ہے، وہ رب نہیں ہے۔ اور اس ابدیت کا جو نتیجہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے لعلکم تتقون، انسان کی اپنی حفاظت ہے، اور تقوی حفاظت ہے، خاص حفاظت ہے جس کے مطابق انسان مہلک خطرات سے بچتا ہے۔ اور یہ وہ حفاظت ہے جو انسان نے خود، یہ تدبیر بنائی اللہ نے ہے لیکن اختیار انسان نے کرنی ہے، تقوی۔ اور مہلک ترین خطرہ انسان کو یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ رب اختیار کر لیتا ہے، اس کی گمراہی، اس کی ہلاکت اور تباہی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ اپنے ماں باپ کو رب بنا لے، اپنے حکمرانوں کو رب بنا لے، روحانی پیشواؤں کو رب بنا لے، علماء کو رب بنا لے، حبر و راہب کو رب بنا لے، فرائنہ کو رب بنا لے، کسی طاقت کو رب بنا لے، کسی مملکت کو رب بنا لے۔ انسان جب بھی یہ حماقت کرے گا، اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ جب رب چنے گا، اس کی تباہی و بربادی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جب انسان رب اختیار کرتا ہے تو اس کا ضرر رب کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، انسان کو ہے، کہ انسان نے ایک غیر رب کو رب چنا ہے۔ یعنی ایک ایسے شخص کو یا ایسی شے کو رب بنا لیا ہے جو پرورش دہندہ نہیں ہے، جس کے پاس نہ وسائل پرورش ہیں، نہ نظام پرورش ہے، نہ قانون پرورش ہے، نہ صلاحیت ہے اس کے اندر کسی شے کو پروان چڑھانے کی یا پرورش دینے کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان نے انتہائی مہارت کے کام کے لیے کسی اناڑی آدمی کو انتخاب کر لیا ہو۔ جسے گاڑی چلانے کے لیے ایک شخص چن لیا ہے جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی، تو یہ خود ایک ہلاکت ہے۔ اور آئے روز یہ ہلاکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں خبروں میں کہ ڈرائیونگ کے حادثات کے اندر کتنی جانیں روزانہ جاتی ہیں ہر شہر کے اندر۔ پاکستان جیسے ملک میں یہ تعداد روزانہ کی حد سے زیادہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جس کام کے لیے مہارت رکھنے والے فرد کی ضرورت تھی وہاں اناڑی آدمی رکھ لیا، دھوکے میں، جھوٹ کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے، یا لاپرواہی کی وجہ سے انسانی جان کو بے قیمت سمجھ کر اس کام کے لیے ایسا بندہ رکھ لیا۔ جب ایک گاڑی کا ڈرائیور اناڑی ہو تو وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، تو اگر تعلیم کا نظام، اس کا جو متولی ہے تعلیم ہے، وہ اگر نہ ہو، رب نہ ہو، اس کے پاس پرورش کا نظام نہ ہو، قانون نہ ہو، طریقہ نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، اور اس کے حوالے ایک نسل انسانی کر دی جائے، تو وہ اس سے زیادہ ہلاکت کا موجب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ اور جیسے یہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں ہر روز، مثلاً ہم اس ہلاکت کا، یعنی الہی ربوبیت، اللہ کی ربوبیت سے ہٹ کر جو انسانوں کے ربوبی نظام بنے ہوئے ہیں، ان کی ہلاکتیں روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں، ہم ایک مردم شماری کریں، ہم گمراہ لوگ، تباہ لوگ جو اس نظام میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پیدائش کے وقت ان کے والدین بہت خوشی مناتے ہیں، لیکن آج وہ مجرم ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈکیت ہیں، وہ قاتل ہیں، وہ زانی ہیں، وہ فاسد ہیں، وہ منحرف ہیں، وہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ فسادی ہیں، اتنے کہ وہ خوشیاں منانے والے والدین بھی بیزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے کاش یہ پیدا نہ ہوتے۔ وہ والدین جو خود اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں، یوں نہیں کہ خود بہت صالح ہیں
اور اولاد فاسد ہے اور اس سے بیزار ہیں، بلکہ خود بھی درجے میں اولاد سے تھوڑے سے ہی کم ہیں، لیکن اولاد اتنی تباہ ہے کہ باوجود اس کے کہ والدین خود فساد کا شکار ہیں، لیکن اولاد کا فساد ان کو بھی تحمل نہیں ہوتا۔ یہ اس ربوبیت کے نقصانات ہیں جو اس وقت موجود ہیں عملی طور پر، جس سے ہم لاپرواہ ہیں یا جس کی ہم دھیان ہی نہیں رکھتے اس نقصان کا۔ یعنی یہ جو اتنی اکثریت جمعیت جس کا قرآن نے اکثریت کا بیان کیا ہے کہ اکثر نامعقول، اکثر فاسد، اکثر گمراہ، اکثر فاسق، اس کو ہم انسانیت کا نقصان نہیں سمجھتے۔ مثلاً ہم اپنے ملک میں جو ذہنیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً یہ پہلے تجزیہ کر کے بتایا بھی ہے بعض دیگر مناسبتوں سے، ہماری حکومت کا یہی نظریہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا یہی نظریہ ہے، پاکستان کے اوپر مسلط لوگوں کا یہی نظریہ ہے، اور ان کی جیسے حکمران ہے ویسا دین عوام کا ہے، عوام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ضائع پاکستان کی نفری جو موجود ہے 24-25 کروڑ، اس میں سے جو لوگ ضائع ہو چکے ہیں، نقصان، قومی نقصان ہو چکا ہے، انسانی سرمایہ جو برباد ہو چکا ہے، وہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں ہے جو دینی مدرسوں میں ہیں، یہ ضائع مخلوق ہے ساری، یہ پاکستانی سرمایہ سارا ضائع ہو گیا ہے، ان کے علاوہ باقی سارا محفوظ ہے، وہ اس کو نقصان سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آئے دن حکومت پریشان رہتی ہے اس طبقے کو بچانے کے لیے، اس کو انسانی نقصان، ملکی نقصان بچانے کے لیے، ان کی نظروں میں یہ ضائع ہو رہا ہے۔ بعض جگہ ہو بھی رہا ہے، یوں نہیں کہ جو دین پڑھنے آتے ہیں وہ سارے درست ان کی پرورش ہو رہی ہے، بعض جگہ ضائع بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کی کتنی تعداد ہوگی جو دینی مدارس میں آتے ہیں اور ان میں سے ایک تعداد ضائع بھی ہوتے ہیں، ان کو ہم ایک طرف رکھ لیں، اور وہ جو دینی مدارس میں نہیں ہیں، جوان اور نفری اور آبادی، عورتیں اور مرد جو گھروں میں ہیں، جو کالجوں میں ہیں، جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو معاشرے میں ہیں، جو دفتروں میں ہیں، جو منڈیوں میں ہیں، جو بازاروں میں ہیں، جو مارکیٹوں میں ہیں، وہ کتنے ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ یہ سارے ملا کے ملک بھر میں اگر دیکھیں تو یہ چند لاکھ بنتے ہیں، جیسے اعداد و شمار ہیں۔ مثلا شیعہ مدارس کے اندر یہ چند ہزار بنتے ہیں، 3-4 ہزار ہیں سارے ملا کے، اور اہل سنت کے مدارس میں زیادہ تعداد ہے، ان کی لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، چند لاکھ بنتے ہیں۔ لیکن جو نہیں ہے مدارس میں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اس وقت وہ جوان، وہ نوجوان جو مدارس سے باہر ہیں، گلی کوچوں میں ہیں، اور سب ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ کتنے فساد میں، کتنی تباہی میں مبتلا ہیں۔ مثلاً باقاعدہ عالمی اداروں کے تجزیوں کے مطابق اور پاکستانی اعداد و شمار کے شماریات کے اس کے مطابق کہ پاکستان کے اندر تقریباً 60% افراد تعلیم حاصل نہیں کرتے، بالکل نہ دینی مدرسے میں نہ دنیاوی مدرسے میں، سرے سے اسکولوں میں نہیں آتے۔ یہ ان کو نہیں سمجھتے نقصان، کہ یہ نقصان ہے، انسانی نقصان ہے ایک قوم کا، کہ 60% پڑھائی میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو 40% پڑھنے آتے ہیں، ان میں سے کتنے جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں، کتنے غلط کاموں میں، فاسد کاموں میں چلے جاتے ہیں، نشے میں کتنے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندرونی اعداد و شمار کے مطابق کہ پاکستانی تعلیمی اداروں کے 70% بچے نشئی ہیں، 70% نشئی ہیں، نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ انسانی نقصان نہیں ہے۔
اسی طرح اور ابھی لاہور میں کئی دفعہ یہ خبر چھپی ہے کہ اسکول کے بچوں نے مسلح جتھا بنایا ہوا ہے، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ 7ویں کلاس کے بچے نے ڈکیتی کی ہے اسلحے کے ساتھ۔ یہ سب ضائع نہیں ہے، نقصان نہیں سمجھتے اس کو، لیکن ہم حکومتی نظریہ یا عوامی نظریہ یا مغرب زدگی کے نظریے کو چھوڑیں، ہم حقیقت کے عینک سے دیکھیں کہ یہ جو تربیتی نظام ہے ہماری قوم کا، اور کروڑوں افراد اس تربیتی نظام کے اندر موجود ہیں، یہ تربیتی نظام انہیں کتنا محفوظ کر رہا ہے، کتنا تکمیل کر رہا ہے، کتنا پروان چڑھا رہا ہے، اس کے تناسب کیا ہے، کتنی مقدار میں انہوں نے ان کو اپنی منزل تک پہنچایا ہے۔ خوب یہ اعداد و شمار اگر دیکھیں ہم تو 100% ناکامی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ اکا دکا جو بیچ میں شخصیات نکل آتی ہیں یا افراد نکل آتے ہیں، وہ اس نظام کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسے بعض علماء نے، بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ شہید مطہری جیسی شخصیتیں یہ دینی تعلیمی نظام کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ وہ نظام اس طرح کی شخصیتیں بناتا ہے، چونکہ اگر نظام اس طرح کی شخصیتیں بناتا تو ہر دوسرا آدمی شہید مطہری ہوتا۔ ہزاروں لاکھوں طلاب دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں، لیکن شہید مطہری استثنائی ہے۔ یا امام خمینی ایک دینی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، تو دینی مدرسے نے یہ نہیں بنایا یہ پروڈکٹ، یہ اور نظام سے بنے ہیں، نہ کہ جو رائج تعلیمی نظام ہے۔ اگر رائج تعلیمی نظام مدرسوں کا امام خمینی بناتا تو ہر دوسرا مجتہد یا عالم امام خمینی جیسا ہوتا۔ اگر استثناء کسی معاشرے میں ہو جاتی ہے تو وہ دیگر عوامل باعث بنتے ہیں، نہ کہ نظام باعث بنتا ہے۔ عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا پرورشی نظام ناکام ہے، سرے سے ناکام ہے، انسان بنانے میں ناکام ہے، انسان نہیں بنا سکے ہمارا پرورشی نظام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصلی پروردگار ہے، پرورش دہندہ ہے، اس سے نہیں لیا یہ نظام ہم نے۔ یہ نظام ہمارے اپنے تجربات، ہماری تقلید کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کچھ آبا و اجداد کی تقلید میں یہ پرورشی نظام اختیار کیا ہے، کچھ دیگر اقوام سے مستعار لیا ہے، کچھ دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت لیا ہے، کچھ اپنا ذہن استعمال کر کے یہ پرورشی نظام بنایا ہے، جس کا نتیجہ 100% ناکامی ہے۔ لیکن اسی پر قائم ہیں، اسی پر جا رہے ہیں، اسی ربوبی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اصل رب ہمارا کون ہے؟ جس کے پرورشی نظام کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے رب ہیں۔ جن کے پرورشی نظام کو ہم نے اپنا لیا ہے، اطاعت کر لی ہے، مان لیا ہے اور اس کے ماننے کے لیے آمادہ ہیں، یہ سب ہمارے ارباب ہیں، یہ رب ہیں ہمارے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ ارباب کو، یعنی جو مومن، کسی بھی مذہب و مسلک کے مومن آپس میں طے کریں، معاہدہ کریں، وہ یہ ہو کہ ہم کسی انسان کو، وہ عالم ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، فرشتے کو رب نہیں مان سکتے آپ، فرشتے سے نہیں لے سکتے تربیتی اور پرورشی نظام، نبی کو رب نہیں اختیار کر سکتے آپ، نبی کو رب نہیں، معلم، نظام الہی ربوبی نظام کا معلم ماننا ہوگا آپ کو، نبی کو، نہ کہ رب ماننا ہوگا۔ امام کو جو اللہ کی طرف سے منسوب ہیں، رب نہیں مان سکتے آپ۔ امام کو یہ سورہ توبہ کی آیت کے مطابق کہ آپ نے امام کو معلم نظام ربوبیت الہی ماننا ہے، یعنی جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کیا کہنا ہے، کونو ربانیین،
ربانی ہو جاؤ، یعنی اللہ رب خدا ہے اور یہ ربانی ہو جائے، یعنی رب کے نظام پرورشی کے ماننے والے اور اس کے زیر سایہ تربیت پانے والے ہوں۔ تعلیم، انبیاء کا کام ہی تعلیم تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب دیے ہیں، جو راستے روشیں سکھائی ہیں، اور انبیاء کی مہارت ہی یہی ہے، انبیاء کا ہنر ہی یہی ہے کہ اللہ کے نظام ربوبیت کے مطابق انسان کی پرورش کرتے ہیں، ربانی بناتے ہیں۔ اور انسان جب ربانی بنتا ہے علماء انبیاء کے ذریعے سے، یہ عبد ہے، یہ ہے عبادت اصل میں، نظام پرورشی اللہ کا لے لینا، پوجا نہیں ہے۔ پوجا کا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا، چونکہ پوجا میں تربیت نہیں ہے، پوجا میں کوئی نتیجہ نہیں ہے، انسانی نتیجہ نہیں ہے۔ پوجا شہنشاہوں کی ضرورت ہے، بادشاہوں کی ضرورت ہے، پوجا ان حکمرانوں کی ضرورت ہے جن کی حکومت اگر لوگ نہ مانیں تو ختم ہو جاتی ہے، اگر لوگوں کی گردنیں نہ جھکیں ان کے سامنے تو وہ اپنے آپ کو بے اقتدار سمجھتے ہیں، بے وقار و بے وقت سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا اقتدار تو لوگوں کے ماننے سے نہیں ہے، لوگ سارے نہ مانیں پھر بھی اللہ کا اقتدار قائم ہے۔ تو جس کا اقتدار لوگوں کے جھکنے سے نہیں ہے بلکہ اس کا اقتدار اس کی ذات کی جانب سے ہے، تو لوگ جھکیں یا نہ جھکیں وہ تو ہر صورت میں الہ ہے، وہ تو حاکم ہے۔ پوجا اس حکمران کی ضرورت ہے کہ اگر لوگ نہ جھکے یہ ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس کی نفی ہو جائے گی، یہ مٹ جائے گا۔ یہ پوجا، اس کو پوجا کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کو لوگوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کو نہیں ہے ضرورت کہ انسانوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکائے۔ اب انسانوں کو اگر رب کے سامنے عابد بنانا ہے، عبد بنانا ہے، تو وہ یوں نہیں کہ جھکیں تاکہ اللہ کا اقتدار قائم رہے، بلکہ رب کی اطاعت کریں تاکہ انسان تکامل پائے، انسان پرورش پائے، انسان اپنے مقصد تک پہنچے جس کے لیے خلق کیا گیا ہے، چونکہ اس کے تکامل کا نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور اس آمادگی کا اظہار کرے انسان۔ عموماً ہم عبادتوں میں غلط سمت میں چلے جاتے ہیں۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت اچھی کتاب، اخلاقی کتاب جو کئی صدیوں تک نصابی کتاب ہے، ابھی بھی ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں اس کتاب کو نکال دینا چاہیے ہمیں نصاب سے، بلکہ اس سے بھی شدید سخت جملہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کتب ضالہ میں سے شمار کرنی چاہیے اس نسل کے لیے، پچھلی نسلوں کے لیے تربیتی نصاب اس موجودہ نسل کے لیے بے تربیتی شمار کیا جائے، کہ وہ کتاب جو انسان بناتی ہے وہ الہی شخصیت نہیں بناتی، وہ ایک اور شکل بنا دیتی ہے۔ جیسے مثلاً ہیں اس طرح کا نصاب کو، چونکہ ہم تنقیدی لوگ نہیں ہوتے، تعبدی ہوتے ہیں، دینی طبقہ اس کے اندر ایک کمزوری یہ ہے، یا دینی تعلیمی نظام میں یہ کمزوری ہے کہ یہ تنقیدی صلاحیت پروان نہیں چڑھاتے، بھیڑ چال زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، سمن بکمن امیون، مرید چاہیے نا ان کو، مرید، بہترین مرید وہ ہوتا ہے گنگا بہرا اندھا، جو پیر کا فساد دیکھے لیکن وہ فارسی تعبیر کے مطابق کہ شتر دیدی نہ دیدی، یعنی وہ کسی شخص کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اونٹ کسی ظالم جابر نے پکڑ لیا، وہ اونٹ لوگوں نے دیکھا، وہ اونٹ پکڑ کے لے جا رہا ہے، گواہی دی جا کر، تو
اب قاضی کے سامنے جب گئے، قاضی نے کہا کہ تمہارا اونٹ اس نے پکڑا ہے، اس نے کہا جی گواہ کون ہے، اس نے گواہ حاضر کیے کہ یہ گواہ ہیں۔ ادھر سے وہ ظالم جس نے اونٹ پکڑ لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، اس نے آنکھیں دکھائیں اور اسے کہا کہ تم نے جو اونٹ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، شتر دیدی نہ دیدی، یعنی یہ تمہارا اونٹ دیکھنا یہ نہ دیکھنا ہے، تم قاضی کو بتا دو کہ میں نے کوئی اونٹ نہیں دیکھا، یعنی جو اونٹ دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا ہے۔ اوپر سے وہ ڈنڈا تھا، تلوار تھی، گن تھی، تو اسے پوچھا قاضی نے کہ تو نے اونٹ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں دیکھا ہے، یعنی جو اونٹ اس نے دیکھا ہے وہ نہیں دیکھا ہے۔ اس طرح مرید اس طرح کے ہوتے ہیں جو فساد دیکھتے ہیں، نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا یہ سب کچھ۔ اب یہ سیاسی پیر جو ہیں، اب سیاستدانوں کا فساد، گند، یہ ویڈیو، یہ آئیڈیو، کیا ان کے مریدوں کے پاس نہیں ہے؟ دیکھی ہیں انہوں نے، زیادہ دوسروں سے زیادہ دہرا کے دیکھی ہیں، چونکہ ان کے پیر کی ہیں، لہذا گندی ویڈیو، ننگی ویڈیو، فاسد ویڈیو دیکھی ہیں، اور دیکھ کر انہوں نے جو دیکھی ہیں یہ نہیں دیکھی ہیں۔ جو سیاسی لیڈر کا فساد دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا ہے انہوں نے، شتر دیدی نہ دیدی۔ اس طرح اگر کسی نسل کی پرورش کی جائے کہ اس نے جو دیکھا ہے اندیکھا کر دے، جو سنا ہے انسنا کر دے، جو سمجھا ہے انسمجھا کر دے، اسی کو قرآن کہتا ہے صم بکم عمی۔ یہ مسخ ہیں، یہ تربیت نہیں ہے، یہ پرورش نہیں ہے، یہ مسخ کر دیے ہیں آپ نے۔ اگر انسان کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ دیکھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھاؤ کہ مزید گہرائی میں دیکھے ہر چیز کو۔ اگر اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے تو اس سننے کی صلاحیت کی پرورش کرو کہ بہتر سنیں۔ یہ اگر سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اس کو بہتر سمجھو، اس کی پرورش کرو کہ مزید اچھا سمجھے، اپنے ذہن سے سمجھے، اپنی آنکھ سے دیکھے، اپنے کان سے سنے، اپنی فراست استعمال کرے۔ یہ تو تربیت نہیں ہے کہ زیر تعلیم، زیر تربیت انسانوں کی پرورش کو بند کر دو، ڈبے بنا دو ان کو، اور انہیں مردہ سمجھ کر تلقین ان کے ذہن میں ڈال دو کہ یہ بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ خوب آپ توجہ کریں، قرآن کریم کی ہدایت اتنی واضح ہے، روشن ہے۔ اگر یہ خود اپنے ذہن سے قرآن سمجھنا شروع کریں، ابھی جو ہی قرآن کھولتے ہیں تو فوراً کھول کے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے کیا کہا تفسیر میں، فلاں نے کیا کہا، پہلے یہ دیکھو خود قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تم کیا سمجھ رہے ہو، پھر اس کی تکذیب تصدیق کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کر کے دیکھ لو کہ جو میں سمجھا ہوں وہ درست سمجھا ہوں یا نہیں سمجھا ہوں۔ یہ پرورش ہے کہ ہم نقد کرنا اعتراض کو نہیں کہتے، یہ بھی غلط ترجمہ کرتے ہیں تنقید کا اردو میں۔ اعتراض کرنے کو کہتے ہیں فلاں تنقید کرتا ہے، صرف تنقید کرتا، تنقید اعتراض کو نہیں کہتے، تنقید نکھار کو کہتے ہیں، نکھار کو، یعنی جب چیزیں مخلوط ہو جائیں، صحیح اور غلط باتیں، تو تنقید کرو۔ تنقید کرو یعنی ان کو علیحدہ کرو، ان میں جو سچ ہے وہ علیحدہ کر دو، جو جھوٹ ہے الگ کر دو، اس کو تنقید کہتے ہیں، نہ کہ اعتراض کرنے کو۔ صحیح کو الگ کر دو، غلط کو الگ کر دو، حق کو الگ کر دو، باطل کو الگ کر دو، یہ نقد اس کو کہتے ہیں۔ سنیارا، اصل ناقد یا تنقید سنیارا کرتا ہے، جب اس کے پاس لوگ جاتے ہیں سونا زیورات جا کے بیچتے ہیں تو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ اسے سونے کو پگھلاتا ہے، پگھلا کے جو ناخالصی ہے وہ الگ کر دیتا ہے، خالص سونا الگ کر دیتا ہے، یہ نقد کہلاتا ہے کہ جو اس میں حق ہے وہ الگ کرو۔ حق بیان کرنا نقد ہے، تنقید ہے، اور اس کے اندر سقم نکالنا یہ تنقید ہے، اس کو کہتے ہیں تنقید، نہ کہ اعتراض کرنا۔ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معترض بناؤ، آپ ہر چیز پر اعتراض کرنے والے بناؤ، یہ غلط ترجمہ ہے۔ نکھارنے والے، ایسے لوگ جو مثلا جس سے بھی بات سنیں، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، عالم ہو، فاضل ہو،
شیعہ ہو سنی ہو، جس کی بھی بات سنیں اس کو تجزیہ کر سکیں، تجزیہ کر کے اس کو نکھار سکیں کہ اس میں اتنی بات درست ہے، سچ ہے، اتنا اس میں ملاوٹ ہے، یہ الگ کر سکیں، یہ تشخیص دے سکیں، اس کو کہتے ہیں تنقید۔ خوب ہم جو جس پرورشی نظام میں ہم مصروف ہیں، آنکھیں بند کر کے بھیڑوں کی طرح، بکریوں کی طرح، ہمیں ریوڑ کی طرح ڈگریاں دے کے عالم فاضل بنایا ہے، اس میں پرورش کہاں گئی؟ انسانیت نے کتنا رشد کیا اس نظام تربیت میں، کتنی انسانیت ہے؟ مثلا عالم ترین انسان میں انسان ترین بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اصل پرورش اس صلاحیت کو ابھارنا، صلاحیت کو نکھارنا، اس صلاحیت کو کمال تک پہنچانا، یہ پرورش ہے۔ اور یہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسی کو اپنانا عبادت ہے، یہ اپنانا عبدیت ہے، یہ اپنانا عبادت ہے۔ اگر یہ کام کر لیا کسی نے، وہ عبد خدا ہے، وہ آت الرحمن عبدا، یہ بھی رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے عبد بن کر آیا ہے۔ لیکن پجاری ہے اگر، یعنی پرورش نہیں پا رہا، تربیتی نظام نہیں اپنایا ہوا، ترک کر کے پوجا میں دن رات لگا ہوا ہے، یہاں پوجا کر کر کے تھکتا ہے، کعبے چلا جاتا ہے، وہاں شروع کر دیتا ہے جا کے۔ خوب یہ ساری عمر پوجا میں لگا رہے، کوئی صلاحیت، کوئی استعداد تو پروان نہیں چڑھی اس کی، پوجا ڈٹ کے کی ہے اس نے۔ پوجا حکمرانوں، ان حکمرانوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کی گردنیں زبردستی جھکاتے ہیں تو ان کا نظام چلتا ہے۔ رب کی ضرورت نہیں ہے پوجا، چونکہ نہ بھی کریں اطاعت رب کی تو اس کا نظام اقتدار قائم ہے، اس کی کائنات قائم ہے، اور اس کا نظام حکومت قائم ہے۔ انسان کے نہ ماننے سے اس کی کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان اتنی معصیتیں کرتا ہے پھر بھی منظومہ شمسی چل رہا ہے، اللہ کا نظام اپنی جگہ چل رہا ہے، اور چلنا ہے اس نے، اور چلتا رہے گا، چونکہ اس کا حاکم اللہ کی ذات ہے۔ انسانی عمل سے اس کے اقتدار میں کوئی، اللہ کا اقتدار مضبوط نہیں ہوتا۔ مثلا تمام انسان روئے زمین کے عبد خدا بن جائیں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، اللہ کے نظام میں مضبوطی نہیں آتی، اور نعوذ باللہ سارے سرکش ہو جائیں، اس کے نظام میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ انسان کے لیے ہے، انسان نے عبدیت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس گردن جھکنے کو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، تربیت پانے سے انسان کو فائدہ پہنچنا ہے۔ اور اس تربیتی نظام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے بنایا بھی ہے، اور بنا کر اسے انبیاء کے ذریعے، معلمین کے ذریعے پڑھایا بھی ہے، تعلیم بھی دی ہے۔ لیکن آگے جب اطاعت کی باری آئی، وہاں نہیں ہوا یہ کام، اطاعت کے وقت ترک کر دیا، اطاعت نہیں کی، عبدیت اختیار نہیں کی، آمادگی نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہم بظاہر جو زبانی کلامی دین ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، زبانی جنہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے ہم مومن ہیں، اللہ کا فرمانے نہیں ہو، مومن نہیں ہو تم، اس لیے کہ تم نے وہ سارا کچھ اختیار ہی نہیں کیا، اس نظام کو اپنایا ہی نہیں ہے، تم نے زبانی دعوے کرتے ہو ہم مومن آمنا، اللہ کا فرمانے نہیں ہو، مومن نہیں ہو تم۔ خوب ظاہر ہے یہ جواب تو ہمیں تو یہیں دے دیا گیا، قرآن کریم نے دے دیا کہ یہ جو زبانی جمع خرچ ہے، یہ تو یہیں کہہ دیا کہ آپ عملی طور پر کس کی ربوبیت میں ہو، نہ کہ کس کی پوجا کر رہے ہو۔ ربوبیت کس کی ہے، پرورش کا نظام کس کا ہے، اور اس سے کتنی پرورش ہو رہی ہے، وہ تناسب کتنا ہے، اس طرف توجہ کتنی، اس طرف دھیان کتنا ہے تمہارا۔ جو
سر ہے، راز ہے انسان کا، انسان کی فلاح کا، انسان کی کامیابی کا، انسان کی نجات کا، وہ ربوبیت کے اندر ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے، اپنے آپ کو اس نظام کے حوالے کر دے، اللہ کا نظام ربوبی جو ہے اس کے حوالے کر دے اپنے آپ کو۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر اور انسان کے ذات سے باہر ربوبیت کے مدعی زیادہ ہیں، سب سے زیادہ دعوے دار ربوبیت کے ہیں، ارباب زیادہ ہیں انسان کے لیے، جو انسان کو رب سے دور کر کے یہ ارباب لے جاتے ہیں اپنی طرف، اپنی پرورشی نظام کی طرف۔ وہ ارباب قرآن کریم نے ان کا نام لے کے بتایا ہے کہ وہ کہیں راہب ہیں، کہیں ہیبر ہیں، کہیں حکمران ہیں، کہیں فرائنہ ہیں، کہیں ثروت مند ہیں، کہیں ملا ہیں، مختلف طبقات ہیں جو ربوبیت کا درجہ کسی قوم کے اندر اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ قوم ان کی ربوبیت کو عملاً اختیار کر لیتی ہے، اپنا لیتی ہے۔ قولاً ان کو رب نہ بھی کہے، جب ان کا پرورشی نظام لے لیا ہے تو وہ رب ہیں آپ کے، آپ ان کی ربوبیت میں آ گئے ہیں، ان کی اطاعت میں ہیں، ان کی بندگی میں ہیں۔ مثلاً ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزہ رکھ کے پرورش کس کی، تعلیم کس کی لے رہے ہیں، تربیت کس کی لے رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو، کن صلاحیتوں کو نکھار رہے ہیں، کس اسلوب کے ساتھ نکھار رہے ہیں۔ بے شک روزہ رکھا ہوا ہو، روزہ کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ کے کہنے پہ جو روزہ رکھا ہے تو عبد ہو گئے ہو اللہ کے؟ نہ، عبد تو اس وقت تو نہیں کہ جب نظام اللہ کا لے لیں آپ۔ اکثر ہمارے مفسرین اور علماء قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں بعض کا رخ اس کی اصلی جہت سے ہٹا دیتے ہیں۔ مثلاً تفاسیر میں زیادہ تر رجحان علماء کا، مفسرین کا، بڑے بزرگ مفسرین کا، وہ ہوتا ہے کلامی، علم کلامی، یعنی اعتقادی تفسیریں زیادہ کرتے ہیں۔ اعتقادی تفسیر میں اس کا رخ فوراً علم کلام نے جو مباحث کو بنیاد قرار دیا ہے، علم کلام نے، قرآن نے نہیں، علم کلام نے، ان کو چونکہ یہ پڑھتے اسی نظام میں ہیں، اس میں تخصص و تبحر اس میں حاصل کرتے ہیں، وہ کلامی مہارتیں ان کے اندر بہت راسخ ہوتی ہیں، پکی ہوتی ہیں، اور بڑا عبور ہوتا ہے ان کو، ان دلائل کے اوپر عبور ہوتا ہے، ان مباحث کے اوپر عبور ہوتا ہے۔ مثلاً ہم تفسیر کبیر، بہت بڑے جید عالم اہل سنت کے علماء اسلام میں سے شمار کریں، جو کہ مسلمان ہیں تو فرقوں کے نہ کہیں، علماء اسلام میں سے ایک بہت بڑی جید شخصیت ہیں امام فخر رازی، شہرت ہی ان کی امام کے نام سے ہے، امام رازی نام ہی ان کا، شہرت ہی امام سے ہے، اور جچتا بھی ہے یہ لفظ ان کے ساتھ، چونکہ علمی تبحر، علمی تخصص، بے نظیر علمی تخصص ہے ان کا۔ اس وجہ سے تمام فرق، تمام مذاہب کے علماء ان کے سامنے خاضع ہوتے ہیں، امام رازی کے سامنے۔ مگر جو فرقہ باز ہیں، جو فرقوں کی بنیاد پر سوچتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ علم کتنا ہے، تخصص کتنا ہے، مہارت کتنی ہے، اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ زیادہ تر وہ یہ دیکھتے ہیں فرقہ کون سا ہے۔ اگر مثلا شیعہ ہے اور بہت بڑا سنی عالم ہے، اس کی بالکل کسی چیز کے قائل نہیں ہے، وہ ایک دم ان کے نزدیک صفر ہے، یہ غلط شخصیت ہے، یہ وہی ڈبہ ہے جو اس کو تشخیص ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ علم یا تخصص یا
مہارت اگر موجود ہے تو اس کو انسان سمجھ کے اس کا اعتراف کرے. جیسے ابھی مثلا اہل مغرب نے سائنس میں ترقی کی ہے تو اس ترقی کو ماننا، تشیع سے نکل جائیں گے آپ اگر یہ کہیں کہ یہ کمپیوٹر انہوں نے بنایا ہے، یہ جہاز انہوں نے بنایا ہے، یہ ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی ہے، یہ معجزاتی قسم کے کام، یہ راکٹ انہوں نے بنائے ہیں. یہ مان لینا انسان کا اسلام ضائع ہو جاتا ہے. اگر ایک عیسائی یا ایک ملحد سائنس میں ترقی کرتا ہے تو آپ اس کے گیت گاتے ہیں، آپ اس کے نغمے پڑھتے ہیں. تو اگر کسی مخالف فرقے والے نے اگر کوئی مہارت حاصل کر لی ہے، اس کے کمال کا اعتراف کرنے سے آپ کی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے غلط. جس نے جو کمال حاصل کیا ہے اس کا اعتراف کرو آپ. یہ انصاف ہے، یہ درست کام یہ ہے. بے شک آپ کے مسلک کا نہیں ہے، آپ کے فرقے کا نہیں ہے، اور اگر اپنی مسلک کا جاہل بھی ہے کوئی، اس کو بڑا عالم علامہ سمجھیں، اس کے کیا کہنے، کیونکہ وہ ہمارے فرقے کا ہے. یہ نہیں ہے معیار، سرے سے نہیں ہے. اس پہ لکیر مار دیں. اس طرح زندگی میں نہیں سوچنا کبھی بھی. فرقہ دیکھ کر، مسلک دیکھ کر، مذہب دیکھ کر ہم لوگوں کو تشخیص دیں کہ کس نے کیا کیا ہے. نا، جس نے جو کمال، جو خدمت کی ہے اس کے سامنے ہے، آج موجود ہے. اگر کسی نے کسی علم میں کوئی مہارت حاصل کی ہے، فلسفہ میں کوئی مقام حاصل کیا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، قبول کر لو. سائنس میں اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا، قبول کرو اس کو. آپ کے فرقہ بازوں نے آپ کو صرف اندھیرا ہی دیا ہے. یہ بجلی کسی فرقہ پرست مولوی نے نہیں آپ کو دی. آج جس بجلی سے لطف اندوز ہو، یہ فرقہ بازوں میں سے کسی نے نہیں بنے. خود فرقہ باز بھی موبائل سے استفادہ کر رہا ہے، سوشل میڈیا سے استفادہ کر رہا ہے، انٹرنیٹ سے استفادہ کر رہا ہے تفرقہ پھیلانے کے لیے، گمراہی کے لیے. خوب یہ ساری سہولت کس نے دی ہے تجھے؟ کم از کم اس کا اعتراف تو بنتا ہے، اقرار تو بنتا ہے جس نے بھی یہ خدمت کی ہے، جس نے یہ کام کیا ہے. اور یہ سب انہی کی خدمات ہیں. ظاہر ہے آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ پدر ہم سلطان بود، ہمارے آبا بہت دانشور تھے، ہم جوہلا ہیں، ہمارے آبا و اجداد بہت. ابن سینا بڑی شخصیت تھے، زکریا رازی بہت عظیم تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ وہ تمہارے آبا تھے، ٹھیک تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، آپ کیا ہو؟ کچھ کیا ہے آپ کی طرف سے کچھ بنا ہے، کچھ آیا ہے سامنے؟ تو یہ فرقہ بازی کی ہے کہ اگر کسی مخالف فرقے کا کوئی بھی بندہ ہے اس کا انکار کر دو. یہ ہے پاکستان میں شدید ہے یہ ماحول. مثلا اہل سنت جو فرقہ باز ہیں، کسی شیعہ عالم کی کوئی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، کسی کو عالم مانتے ہی نہیں ہیں. یہی ادھر بھی ہے جو فرقہ پرست ہیں، ان کا یہ ہے کہ سنیوں میں کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے. ہیں دونوں طرف عالم ہیں، دونوں طرف عالم نما بھی ہیں. جن کو اشباح الناس نے عالم کہا ہے وہ عالم نہیں ہیں، اور علماء بھی ہیں، حقیقی علماء بھی ہیں. اب ان کا رائے آپ سے مختلف ہے. امام راضی کی آراء بہت مختلف آراء ہیں، اکثر سنیوں سے بھی ٹکراتی ہیں، شیعوں سے بھی ٹکراتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام راضی عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے. بہت پختہ عالم ہے، نہ معمولی عالم ہے، بہت پختہ عالم. انہوں نے جو تفسیر لکھی، ظاہر ہے بہت پرانی قدیم تفسیروں میں سے ان کی ہے، 1000 سال پہلے کے ہیں امام راضی، لیکن تفسیر زور اس کا ابھی تک باقی ہے. وہ تفسیر میں جو ہی آیت اٹھاتے ہیں فوراً آیت کو لے کے، مجھے ان کی تفسیر دیکھ کے وہ دوڑ نظر یاد آتی ہے جس میں وہ ایک ٹیم وقفے سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک آدمی دوڑتا ہے، دوسرے کو جھنڈا دیتا ہے، وہ جھنڈا پکڑ کے پھر آنکھیں بند کر کے دوڑتا ہے پوری سپیڈ کے ساتھ، پھر وہ اگلے کو دیتا ہے، وہ جھنڈا پکڑ کے دوڑتا ہے. اس طرح 4-5 مل کے دوڑتے ہیں. تو وہ امام راضی صاحب جب کسی آیت کو پکڑتے ہیں، اس دوڑ کی طرح پکڑ کے ایک دم شوٹ لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں. وہ کلامی رنگ دے کر ایک دم چلے جاتے ہیں علم کلام کے میدان میں. اور علم کلام میں بھی جو ان کے اپنے مسلکی آراء ہیں
ان کی طرف باعث کو موڑ کے لے جاتے ہیں. آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ اس کو لے کے دوسرے میدان میں چلے جاتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، چونکہ امام رازی کو ماننے والے پاکستان میں کم ہیں، اس لیے ان کی مثال دی ہے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو. اسی طرح دوسرے بھی ہیں، آیت کریمہ جو ہی ان کے سامنے آتی ہے لے کے اس کو دوڑ پڑتے ہیں علم کلام کی طرف. مثلا مثال کے طور پر، اب باقی آپ خود دیکھ لینا کہاں کہاں یہ بات ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیا اکثر تفسیروں کے اندر کیا بیان کر رہی ہے؟ توحید ربوبی بیان کر رہی ہے. توحید ربوبی ٹھیک ہے، یعنی غلط جہت نہیں گئے، درست ہے، توحید ربوبی ہی بیان کر رہی ہے. لیکن یہ توحید ربوبی کلامی عنوان ہے، اس کو کسی نے بھی نظام ربوبیت نہیں کہا. کسی مفسر کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ یہ آیہ کریمہ نظام ربوبیت بیان کر رہی ہے، جس کو آپ توحید ربوبی کہہ رہے ہیں. توحید در ربوبیت یہ نظام ربوبیت ہے. اصل تفہیم آیا یہ کر رہی ہے کہ اے لوگو اطاعت کرو آمادگی کے ساتھ، اپناؤ، اختیار کرو. کس کو اطاعت کرو؟ اللہ کی، اپنے رب کی اطاعت کرو. خب رب نے تمہارے لیے جو ربوبیت کا، چونکہ اصل تمہاری مشکل ربوبیت ہے، اگر ہم یہ ذہن میں رکھ لیں فرق کیا پڑتا ہے، توحید ربوبی اس کو کہیں یا نظام ربوبیت کہیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر ہم اس بات کا عنوان رکھیں توحید ربوبی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ذہن میں پہلے جیسے کہا تھا خالق، توحید در خالقیت، توحید ذاتی، جس طرح علم کلام ہمیں پڑھاتا ہے توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، پھر اس کو لے کر ہم قرآن میں آ جاتے ہیں. توحید ذاتی اللہ کو ایک ماننا، توحید ربوبی رب کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں ماننا. وہ ماننا، یہ مان لیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مان کر اب سب مانے ہوئے ہو نا، آپ توحید ربوبی تو مانتے ہو. اب آؤ ذرا دیکھو آ کے یہ ربوبیت پرورش کا جو آپ کے پاس نظام ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ رب کا ہے. توحید ربوبی آپ نے کہہ کے مسئلے کو ذہنی بنا دیا، اعتقادی بنا دیا ہے، جبکہ ربوبیت اصل میں سماجی موضوع ہے، توحید بھی سماجی موضوع ہے. علامہ اقبال اس نقطے کی طرف متوجہ تھے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام. اب ایک کلامی بحث ہے، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ طاقت تھی، یہ طاقت تھی، عملی طاقت تھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی. یعنی یہ مومنین کی طاقت تھی، یہ سماج کی طاقت تھی، یہ نظام کی طاقت تھی، یہ توحید. آج ایک مسئلہ یہ علم کلام. جب ہم اس کو لے جاتے ہیں کلامی مباحث میں یا کھاتے میں، تو کلام کا کام معنی یہ ہے کہ ہمارا ذہن بنائے، ہمارا اعتقاد بنائے کہ ہم ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. ذہن میں یہ تصور رکھنا ہے، ذہن کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں شرک نہ آئے. خب عملاً ربوبیت، عملی ربوبیت، زمینی ربوبیت کیا کریں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ذہن میں بس دھیان رکھنا ہے. ویسے آپ رب مان لو، شرق کو رب مان لو، غرب کو رب مان لو، فلاں کو رب مان لو، فلاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ چائنا کو رب مان لو، آپ عالمی اداروں کو رب مان لو، عالمی طاقت کو رب مان لو، عرب ملکوں کو رب مان لو، اپنے ماں باپ کو رب مان لو، اپنے علماء کو رب مان لو، اپنے پیروں کو رب مان لو، اپنے مرشدوں کو رب مان لو. سب کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس ذہن کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو عملاً رب مانا ہوا ہے یہ ذہن میں نہ آئے آپ کے کہ یہ رب ہیں. ذہن میں کہو اللہ رب ہے اور عملاً ان کو رب مانو، اطاعت ان کی، یعنی عبدیت ان کی کرو، اطاعت ان کی کرو، نظام ان کا چلاؤ، ذہن میں کہو اللہ رب ہے. اس سے یہ فرق پڑ جاتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہ یہ نظام ربوبیت ہے،
نظام ربوبیت سے بات ذہن سے نکل کے زمین پہ آ جاتی ہے، کیونکہ نظام ذہن میں تو نہیں ہوتا، نظام زمین پہ ہوتا ہے۔ نظام ربوبیت کا یہ کہنے کا یہ فرق ہے۔ عنوان موضوع کو اگر دیں ہم کہ یہ نظام ربوبیت ہے، بات ذہن سے نکل کے زمین پہ آ جاتی ہے۔ نظام ربوبیت ہے یہ آپ کا نہ فقط اعتقاد ربوبیت، ذہنیت ربوبیت۔ اور قرآن کریم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ذکر کی وہ ساری زمینی ہے نہ ذہنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے ذہنوں میں ان کو رب قرار دیا ہے لیکن زمین پہ تم میرے اطاعت کر رہے ہو، نہ، ذہنوں میں تم بے شک، جیسے اہل کتاب کو کہا گیا اہل کتاب آپ آؤ، آپ کے ساتھ ہمارے کچھ اشتراکات ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور تیسری شق بہت اہم ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، ایک دوسرے کو رب نہ مانیں، ہم ربوبیت کا درجہ نہ دیں، ہم ایک دوسرے کو محکوم اس طرح سے نہ اپنے سامنے کر کے اپنا عبد بنا لیں، ہم یہ نہیں کرنا ہم نے۔ خوب اہل کتاب میں کے ذہن میں تو بات تھی، اہل کتاب ذہن میں ان کے پوچھیں رب کون ہے، کہتے ہیں اللہ۔ جیسے ابھی بعد میں آیات آئیں گی، قرآن کا فرمان ہے کہ اے رسول ان سے پوچھو تمہیں خلق کس نے کیا ہے، کہتے ہیں اللہ نے، کیونکہ ذہن میں تو ہے اللہ، زمین پہ نہیں ہے اللہ، عملاً نہیں ہے، ان کے گھروں میں نہیں ہے، ان کے معیشت میں نہیں ہے، ان کی تعلیم میں، ان کی سیاست میں اللہ نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں اللہ ہے۔ اہل کتاب کے ذہن میں اللہ ہے، لیکن معاہدے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں، ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، ہم بعض و نہ بعضا، یوں نہیں ہے کہ کبھی یہ پارٹی رب بن جائے، کبھی وہ پارٹی رب بن جائے، کبھی اس جماعت کا رب بن جائے، کبھی اس جماعت کا رب بن جائے، کبھی باپ رب بن جائے، کبھی جانشین اس کا بیٹا نائب بن جائے، رب بن جائے۔ تو یہ سلسلے ہم نے ختم کرنے ہیں۔ زمین سے جس چیز کو ختم کرنا ہے وہ غیر اللہ کی ربوبیت ہے، یعنی پرورشی نظام غیر اللہ کا اٹھانا ہے زمین سے۔ اب ہم سارے ذہنوں میں توحید، کلام نے، علم کلام نے تھا کہ ذہن کا خیال رکھنا، ذہن میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں کہنا، اور نہیں کہتے، زبان سے اپنے حکمرانوں کو رب نہیں کہنا، لیکن عملاً کس کو کہتے ہیں؟ ربوبیت اور کیا، یہی ہے جو عملاً اختیار کی ہوئی ہے آپ نے، اس کو رب کہتے ہیں۔ پس محفوظ نہیں ہیں ہم بہت کچھ گنوا چکے ہیں، بہت کچھ لٹا چکے ہیں۔ اور آپ توجہ کریں کہ مغرب اس سلسلے میں بہت تیز نکلا ہے۔ مغرب نے علم کلام بنا کے ہماری طرف نہیں بھیجا، نظام پرورش بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ مثلا جب انگریز آئے یہاں بر صغیر پہ قبضہ کیا تو علم کلام نہیں پڑھایا انہوں نے کہ علم کلام کی اعتقادی باتیں ہمارے وہ کہا تم بناؤ، بلکہ بعضوں کو مدد دی مدرسے بنانے میں کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ لو پیسہ، دینی مدرسہ بناؤ اور پڑھاؤ اپنے مسلک کے مطابق لوگوں کو، عقائد مضبوط کرو۔ خود انگریز مدد دیتے تھے ان کو، لیکن نظام تعلیم ان سے لے لیا۔ کہا نظام تعلیم کے نزدیک نہیں آنا، معیشت کے نزدیک نہیں آنا، سیاست کے نزدیک نہیں آنا، مدرسے میں بیٹھو، لکھو، کاغذ فری میں دیں گے، ہم اسٹیشنری فری میں دیں گے آپ کو، بجلی فری میں دیں گے، جتنی ضروریات ہیں آپ کی آپ پڑھو پڑھاؤ، اس زمین کے اوپر کسی نظام میں آپ نے نہیں آنا، یہ نظام ہمارا ہوگا۔ خوب انہوں نے آپ کا عقیدہ تو نہیں خراب کیا، کس انگریز نے آپ کا عقیدہ برباد کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن آپ کا زمینی نظام سارا تباہ کر دیا ہے۔ اس کی ربوبیت ابھی تک پاکستان میں برطانیہ کی ربوبیت چل رہی ہے، چونکہ نظام پرورشی سارا ان کا ہے۔
ہم بیٹھ کے اپنے ذہن سلجھا رہے ہیں، اپنے عقیدے بنا رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، وہ نظام ہم علم کلام میں لگے ہوئے ہیں، وہ نظام بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور عملاً زمین پہ اختیار کس کا ہے؟ زمین پہ اختیار ان کا ہے جنہوں نے نظام بنائے ہیں، نظام بنا کے دے دیے۔ اور جو نہیں کہ ٹھونسے فوجیں لے کر نہیں آئے ہم پر، مثلا پاکستان پہ کب کسی نے حملہ کیا ہے کہ ہمارا نظام ادھر نافذ کرو؟ ہم نے خود رضا سے، خوشی سے پیسے دے کے ہم یہ نظام ربوبیت ان کا ہم نے چلایا ہوا ہے۔ معیشت ان کی ہے، سیاست ان کی ہے، تعلیم ان کی ہے، عدالت ان کی ہے، تہذیب ان کی ہے، ہر چیز ان کی ہے۔ اسی کو پرورشی نظام کہتے ہیں۔ اسی آغوش میں، اسی گود میں ہم پرورش پا رہے ہیں۔ آپ جو بنا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے، اس کو آپ کے ذہن سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور آپ کے ذہنیت سے آپ ان سے آزاد نہیں ہیں۔ بے شک وہ جو تلقینات ذہنی ہیں، نسل اندر نسل وہ بناتے جو، آگے منتقل کرتے جو، ایک نسل عالم بنتی ہے، وہ مدرسہ بنا کے اپنی جیسی کاپی ایک اور بناتا ہے کہ ربوبیت ادھر دوسروں کی رہے۔ ربوبیت اللہ کی زمین کی طرف نہیں دیکھنا، ذہن کی طرف دیکھنا ہے۔ جیسے میں سوچتا ہوں ایسے آپ سوچو۔ نقد کا مطلب نکھارنا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک تسلسل سے آ رہا ہے، نسل اور نسل کے بعد نسل، اس کو کہیں روکے تو صحیح، کوئی نسل ایسی پیدا ہو آگاہ با بصیرت جو اس سب کا جائزہ لے کہ یہ ہم کیا قطار لگا کے اس ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اور خوش بھی ہیں ساتھ بہت۔ کیوں خوش ہیں؟ جو کہ پوجا کرتے ہیں اللہ کی۔ ہم پوجا نہ، اطاعت کرنی ہے، نظام الہی، نظام ربوبی اختیار کرنا ہے۔ نظام ہمارے تعلیمات دین میں، تربیت میں شامل نہیں ہے۔ نظام کی جگہ ہم نے پوجا کو رکھ دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو خلا ہے، یہ کن طریقوں سے پورا کرتے ہیں ہم؟ یہ جو نظام کا خلا ہے، اس کو پھر زور لگا کے ہم کبھی معنویات کی پڑیا لے آتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ خلا نظام کا پورا کرو۔ کبھی کس کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کس خوشی کا سہارا لیتے ہیں اپنے لیے۔ اور نہایتاً ہم کچھ عرصہ تو اپنی زمین کے اوپر، اپنے ملک میں کوشش کرتے ہیں ان کا نظام ربوبی یہاں چلائیں، لیکن ظاہر ہے کہ نظام ان کا ہے، زمین ہماری ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، لہٰذا پھر ٹکٹ لیتے ہیں سیدھے وہیں جو جن کا نظام ہے وہیں پر، جو اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دو ان کے، اپنی آئندہ نسلوں کو مکمل سپرد کر دو ان کے نظام ربوبیت کے۔ وہاں جا کے بھی احساس ہوتا ہے پھر کہ ہم اب اس سسٹم میں تو آ گئے ہیں۔ ہم انہوں نے سسٹم بنائے ہیں، توجہ کریں، مغرب نے سسٹم بنائے ہیں، اور ان کے تعلیمی ادارے سسٹم بھی پڑھاتے ہیں، عقیدہ نہیں پڑھاتے۔ مغرب کی یونیورسٹیاں کوئی عقیدہ نہیں پڑھاتے۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے طور پر اپنے شوق سے عقیدہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے سسٹم میں عقیدے کی بات ہی نہیں ہے۔ سسٹم کی بات ہے، نظام کی بات ہے کہ آپ نظام اپنا مضبوط رکھیں، چونکہ اصل شخصیت کو واعظ و خطیب نہیں بناتا، اصل شخصیت نظام بناتا ہے۔ مثلا دن بھر ایک بچہ نظام کے آغوش میں بن رہا ہوتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، ماں باپ اس کو لے کے تھوڑی دیر کے لیے چرچ چلے جاتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں، امام بارگاہ چلے جاتے ہیں، وہ احساس اس کا خلا پورا کرتے ہیں، کمی پوری کرتے ہیں، نظام نہ ہونے کی کمی پوری کرتے ہیں اس رسم سے جا کر۔ اس خلا سے تو ہم اپنی صرف ایک تسکین، اندرونی ذہنی قلبی تسکین کر رہے ہیں، ورنہ عملاً جو آپ کا ڈھانچہ ہے، آپ کی شخصیت ہے، خصوصاً آپ کا سماج، سسٹم شخص کے لیے نہیں ہوتا، سسٹم سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ہوتا ہے، اجتماع کے لیے ہوتا ہے، فرد کے لیے نہیں ہوتا۔ سسٹم، نظام ہوتا ہی سماج کے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بھی اب آیات کریمہ کا لہجہ دیکھیں، یا ایہا الناس، فرد کہاں گیا؟ ناس، ایہا الناس، یعنی اے لوگو، اے انسانیت، انسانی سماج، انسانی معاشرہ، اعبدو، تم سب، اعبدو، تم سب آمادہ ہو، اختیار کرو، ربکم، عبادت یا عبدیت اللہ کی، رب کی اختیار کرو تم۔ رب کہنے کا مطلب یعنی ربوبیت کے لیے، نظام ربوبیت کے لیے اپنے آپ کو عبد بناؤ، عبد نظام الہی بنو، اب نظام الہی کے عبد بنو۔ الذی خلقکم، تمہارا خالق وہ ہے تو تمہارا رب بھی وہی ہے۔ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ خالق تمہارا کوئی اور ہو، رب تمہارا کوئی اور ہو، جیسا ابھی کر لیا ہے، ذہنوں میں خالق اللہ کو مانتے ہو، رب عملاً زمین پہ کسی اور کو مانتے ہو۔ اب والذین من قبلکم، وہ تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، ضائع نہ ہو تم۔ اس ابدیت نے تمہیں بچانا ہے، اس ابدیت کے اندر تمہاری بقا کا، تمہاری حفاظت کا راز ہے، لعلکم تتقون۔ اب آگے پھر اس سے ربوبیت کی تشریح شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو زمین پہ نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، جس میں رہ رہے ہو، کھاتے کسی کا ہو، گاتے کسی اور کا ہو، تم کون ہے تمہارا رب؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، پہلے ایک ہے الذی خلقکم، پھر اس کے بعد ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ خوب، یہ تو تمہارے رب نے، یہ تو تم سمجھ سکتے ہو، اتنی تو عقل ہونی چاہیے تمہارے اندر کہ یہ تمہارے رب نے تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری خلقت کے بعد زمین کو تمہارے لیے آمادہ کیا، آسمان کو تمہارے لیے بنایا، پانی نازل کیا، اس سے تمہارے لیے ثمرات اگائے، رزق تمہارا بنایا، یہ سارا کچھ یہی تو ربوبیت ہے، یہی پرورش کا ساز و سامان ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے۔ زمین بھری ہوئی ہے اللہ کے پرورشی نظام سے، تم اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ وہ جرم ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی ند قرار دی ہے۔ ند، یہ نظام جتنے ہیں اس وقت، یہ انداد ہیں، یہ انداد ہیں، انداد اللہ، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر انداد اللہ کے نظام کو آپ نے لے لیا ہے، جو ند ہیں اللہ کی۔ اپنی، چونکہ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے ہے، تاریخی قصے سنانے کے لیے نہیں ہے، ہماری یہ موجودہ نسل کے لیے قرآن ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ صرف ہمارے لیے ہے، نہ اس کا پہلوں سے کوئی تعلق ہے نہ بعد والوں سے، صرف ہمارے لیے ہے قرآن۔ خوب، یہ جو ہمارے لیے قرآن ہے، یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ انداد اللہ کے نہ بنو۔ خوب، امام راضی جیسے جو مفسرین ہیں، متبحر علماء، فوراً اس انداد اللہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں علم کلام میں۔ علم کلام نے بتایا ند کیا ہوتی ہے، ضد کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے، مثل کیا ہوتی ہے، نظیر کیا ہوتی ہے، وہ فوراً اٹھا کے بندے کو، جھنڈا جب ان کے ہاتھ آتا ہے آیت، تو اٹھا کے بھاگ کے قرآن سے نکل کے کلام میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں نکلنا نہیں، قرآن سے نکل کے بھاگنا نہیں ہے کہیں اور، قرآن سے نکلنا بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر ہی رہنا ہے۔ جب قرآن کی خدمت میں آئے ہیں، قرآن کی بارگاہ میں آئے ہیں، اب نکلنا نہیں ہے قرآن سے باہر۔ قرآن کا مطلب لے کے غیر قرآن کے پاس مت جاؤ، نہ کسی فرقے کے پاس جاؤ، نہ کسی عالم کے پاس جاؤ، نہ کسی اور کے پاس، قرآن میں ہی رہو۔ قرآن آخر تک ہاتھ آپ کا تھام کے آپ کو نتیجے تک پہنچا گیا۔ یہ اندادا لا تجعلوا، یہ اندادی سسٹم، یہ اندادی نظام، اس کو تشریح تو ایسے کرتے کہ کم از کم اس نسل کو یہ تو پتہ چلتا کہ ہم اندادی نظام میں رہ رہے ہیں۔ ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی ند،
بنا کے اللہ کے مقابلے میں. ند کا معنی یہی ہے، مقابلے میں بنانا. اللہ کے مقابلے میں نظام بنا کے اور اس کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہیں اور رہ رہے ہیں اور پکے ارادے ہیں کہ اسی میں رہنا ہے. کیوں؟ آخرت کا کیا بنے گا، وہ جنت جہنم، تو وہ تو پارٹی مضبوط ہے نا ہماری. بنی اسرائیل ہمیں بتا گئے ہیں کہ پارٹی مضبوط رکھو، باقی زندگی آزاد گزارو. آپ پارٹی یہ مضبوط ہے آپ کی کہ آپ قبر میں آپ کے آ جائیں گے پیشوا، فرشتوں کو بگھا کے کک مار کے نکال کے اپنا بندہ اٹھا کے بہشت میں، جیسے پاکستان کے سیاستدان تھانے پہ حملہ کر کے اپنا قیدی چھڑا کے لے جاتے ہیں. کتنی توہین ہے یہ پیشواؤں کی، ائمہ کی، انبیاء کی، کہ وہ ہمارے ان سیاستدانوں کی طرح ہیں کہ اگر ان کا بندہ پکڑا گیا تو تھانے پہ حملہ کر کے چھڑا کے لے جائیں گے. لے جاتے ہیں نا، طاقتور لوگ لے جاتے ہیں، غریب آدمی تھانے میں پھنسے نکلتا نہیں ہے. جب مضبوط پارٹیوں کا بندہ تھانے میں پکڑا جائے تھانے پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہی ہم نے آخرت کا تصور بنایا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے، فرشتے پکڑیں گے، تھانے پہ حملہ ہوگا، ہمیں آزاد کرا کے لے جائیں گے. یہ نعتیں جو آپ خود بھی پڑھتے ہو، اور یہ نعتوں میں یہی مضمون ہوتا ہے کہ تھانے سے چھڑا کے لے جائیں گے ہم. جب اندادہ ندی نظام بنا لیا ہے، مقابلے میں اللہ کے نظام بنا کے پھر یہ ساری باتیں کرتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور یہ آپ جانتے ہو کہ ند بنا کے اللہ کے مقابلے میں نظام بنا کے کھڑے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اور اس میں خوش ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. نہ، آپ کو لوٹنا ہے اللہ کی اطاعت و اللہ کی عبدیت و اللہ کی بندگی کی طرف. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.